बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हाजी कैंप का मेरा पहला दौरा था ओट टेकिंग के बाद। मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ आकर स्टाफ से मिलकर, यहाँ के जो अफसरान हैं उनका काम देखकर, और इंट्रोडक्शन हुआ लोगों से। फिर यहाँ के मसाइल मालूम किए कि किस तरह हम अपनी सर्विसेज को बेहतर बना सकते हैं। कुछ काम हैं जो करने ज़रूरी हैं ताकि हुज्जाज की खिदमत हो सके। इंशाअल्लाह ताला वो सब काम होंगे। हम हुज्जाज के खादिम हैं, हम इनसे दुआएं लेना चाहते हैं। लिस्ट हमने बना ली है, और एक चीज़ मैं ये भी चाहता हूँ कि ये बिल्डिंग जो कि बहुत पुरानी बिल्डिंग है, इसकी रेनोवेशन भी हो, और यहाँ के जो हॉल्स हैं, बड़े बड़े हॉल्स हैं जिनमें हुज्जाज आते हैं, तशरीफ़ लाते हैं, पासपोर्ट वगैरह उनको दिए जाते हैं, दवाओं का काउंटर वगैरह है। लेकिन एक जो सिलसिला होता है ना, जैसे एसी लगने चाहिए हॉल्स में, ये बिल्डिंग मेरा ख़्याल है कि ये कोई 55-60 साल से ये कायम है। ये बिल्डिंग मुझे बताया गया कि अयूब साहब के ज़माने की ये बिल्डिंग है और मुसलसल इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इस पर कलर भी नहीं हुआ मेरा ख़्याल है कि अरसे दराज से। ये भी कुछ काम है, लेकिन जो बड़े काम के हुज्जाज की को सहूलतें फराहम की जाएं, जो कि हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी है, जो मैं बार बार ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें हुज्जाज से दुआएं लेनी है। तमाम काउंटर्स मैंने देखे, एक एक शोबे में गया और एक एक शोबे में जाके उनकी जो वर्किंग है उसको देखा। इंशाअल्लाह ताला इसमें बेहतरी आएगी, और ऑलरेडी बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं कोई कमज़ोरी होती है, उसको भी हम दूर करेंगे। मैं इस स्टाफ को जो कि यहाँ काम कर रहा है और इन सहूलतों के साथ काम कर रहा है, उन सहूलतों को देखते हुए बड़ा काम ये हमारे डायरेक्टर्स हैं, सज्जाद साहब हैं, शीराज साहब हैं, और स्टाफ है, वो आता है यहाँ। और एक कमिटमेंट है इनका भी कि जितनी सहूलतें हम दे सकते हैं अपने भाइयों को, पाकिस्तानियों को, हुज्जाज को, वो सहूलतें फराहम की जाएं। बहम्दिल्लाह वो स्काई इज़ द लिमिट, आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे, ताकि जब हम चले जाएं तो लोग कहें कि हाँ, एक ज़माने में कोई आया था और अच्छा काम करके चला गया। जी जी जी, अच्छा, वो मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड ये है कि हमारे दो पाकिस्तान हाउसेस थे, जैसे कि आपने सवाल किया। इन दोनों पाकिस्तान हाउसेस को जब तोसी हुई हरमैन की, तो उनको डेमोलिश कर दिया गया। उसके बदले में क्या हुआ? उसके बदले में हुकूमत सऊदीया ने हमें दिए 160 मिलियन रियाल। 12 साल पहले की बात है ये, और ये वहाँ मौजूद हैं हमारे नाम से। वो पैसे हुकूमत सऊदीया के अकाउंट में हैं। मुझे नहीं मालूम कि इस 12 बरस में क्यों नहीं इस पर काम हुआ, नए पाकिस्तान हाउसेस क्यों नहीं वजूद में आए। मिनिस्टर ऑफ हज सऊदीया वो तशरीफ़ लाए थे। आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते मोहतरम डॉक्टर तौफीक रबिया साहब ज़बरदस्त आदमी हैं, बहुत लायक आदमी हैं, कमिटेड आदमी हैं, विजनरी आदमी हैं। उनसे हमारी मीटिंग्स हुई हैं, बहुत शानदार मीटिंग्स हुई हैं। उनकी खिदमत में हमने दरख्वास्त की और हमने ये कहा कि ये जो दो पाकिस्तान हाउसेस हैं, ये हमें दीजिए, एक मक्का में और एक मदीना मुनव्वरा में। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में जो हमारे हुज्जाज उम्रा ज़ायरीन जो जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला अब पाकिस्तान हाउसेस में ठहरेंगे जैसे कि पहले ठहरते थे। डॉक्टर तौफीक रबिया, मिनिस्टर ऑफ हज, हुकूमत सऊदीया, उन्होंने हमसे वादा किया है। एक और काम जो मैं यहाँ अर्ज़ करना चाहता हूँ, हुकूमत सऊदीया ने रोड टू मक्का के हवाले से
ایک سہولت دی ہے، لیکن وہ سہولت اسلام آباد تک کے لیے ہے۔ وہ سہولت کیا ہے کہ جو حجاج یہاں سے جا رہے ہیں ان کی امیگریشن اسلام آباد ہی میں ہو جاتی ہے، اور جب وہ جدہ پہنچتے ہیں یا مدینہ پہنچتے ہیں تو ایک لائک ڈومیسٹک فلائٹ، ہم چاہتے ہیں کہ کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، جہاں جہاں سے ہمارے حجاج جا رہے ہیں وہ یہ سہولتیں روڈ ٹو مکہ ہر شہر سے، اب کراچی سے، صرف کراچی سے 46,000 حجاج گئے، تو کتنا بڑا کام ہے اور کتنا بڑا آپریشن ہے یہ، تو کوٹے کا 25%، تو یہ بہت بڑا کام ہے کراچی، تو یہ سہولت کیوں نہیں حاصل ہو رہی کراچی والوں کے لیے، لاہور والوں کے لیے، کوئٹہ والوں کے لیے، پشاور والوں کے لیے؟ بہت اچھی بات ہے کہ اسلام آباد کے جو لوگ ہیں ہمارے حجاج ہیں ان کو یہ سہولت دی، بہت اچھی بات ہے، لیکن پورے پاکستان میں یہ حجاج کو سہولت ملنی چاہیے، یہ ہماری گزارش ہے، اور ایم او یوز سائن ہو گئے ہیں، یہ ایک بہت اچھی بات یہ الحمدللہ الحمدللہ، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے حکومت سعودیہ کو، ڈاکٹر توفیق ربیعہ کو، لیکن سب سے اوپر اللہ کی مدد، اللہ نے، مطلب اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ کام خود بخود ہوتے چلے گئے۔ جی سر، انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے جہاں تک یہ جڑاوالا کی بات کی جو آپ کا سوال ہے، اس پر مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، افسوسناک واقعہ، افسوسناک سانحہ، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو رویہ جس کا اظہار کیا گیا، یہ رویہ کیا کسی مسلمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے امتی کا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، یقیناً۔ اس جیسا فرمایا مولانا نے، بہت اچھی بات فرمائی کہ یہ ہماری تعلیمات ہی نہیں ہے، دین کی تعلیمات ہی نہیں ہے، تو میں کسی ایسے عمل کا مرتکب کیوں ہو رہا ہوں جس سے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناخوش ہوں؟ تو نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کون ہے اس کے پیچھے، کون پاکستان میں یہ خوبصورت ماحول، گداز ماحول یہ تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 1 تربیت ہو، دین کی صحیح تفہیم ہو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم دین کے نمائندے ہیں نا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، مجھے معلوم ہے کہ یہ کیا ہے، اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتِمِّمَ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، کیا مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کو ان کے کمال تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے؟ وہ اخلاق کیا میرے جسم کا، میرے ایکشنز کا، میرے اعمال کا حصہ بنے؟ اگر نہیں تو یہ جو قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یہ معاملات محض یہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے، ایک چیز ہوتی ہے ورڈز، ایک چیز ہوتے ہیں ایکشن، چلتا پھرتا کردار نظر آنا چاہیے ایک مسلمان کو کہ یہ چلتا پھرتا کردار ہے ہمارا، اور ایک سچا پکا امتی وہ کیسا ہوتا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کیا اچھی آیت آپ نے یاد دلائی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ نکالے گئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے، اور ہم آخری امت ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، تو یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو ہم نے بات کی، مسلسل بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے تفہیم جو میں بات کر رہا تھا، تفہیم دین کیا ہے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، آؤ، یہ مخاطبت کس سے ہو رہی ہے؟ اہل کتاب سے۔ قل یا اہل الکتاب، اللہ فرما رہا ہے بات میری ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، کس سے؟
اہل کتاب سے، کیا فرما دیجئے کہ جو چیزیں کامن ہیں ہماری تمہاری، یکساں ہیں، آؤ اس پہ اشتراک کرتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی، میں یہاں بھی یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایک بات، دوسری بات، یہ جو فلیگ ہے نا، یہ فلیگ جو ہمیں اپنی جان سے پیارا ہے، یہ فلیگ مکمل نہیں ہوتا جب تک اس میں وائٹ حصہ شامل نہ ہو۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اقلیت، یہ جتنے ہم پاکستانی ہیں یہ مسیحی اتنے ہی پاکستانی ہیں، تو ان کی نمائندگی کے بغیر یہ فلیگ مکمل نہیں ہوتا۔ یہ فلیگ ہمارا ہے جو ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے، یہ پاکستان ہے، اور پاکستان اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ نعمتوں کی حفاظت کی جاتی ہے، جب نعمتوں کی حفاظت کی جاتی ہے اور شکر گزاری کی جاتی ہے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تم نعمتوں کی شکر گزاری کرتے رہو، میں نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا، لیکن تم نے اگر کفران نعمت کی تو سمجھ لو کہ میرا عذاب بہت شدید ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ مجھے کیا پڑی کہ میں تمہیں عذاب دوں، بس تم شکر کرو اور ایمان لاؤ۔ مولانا ایسا ہی ہے۔ کوئی سوال اگر ہو تو آپ ارشاد فرمائیے۔